امریکہ نے پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ امریکہ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ، دونوں پارٹیوں کی مشاورتی کمیٹیاں آج پھر سر جوڑیں گی۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ گزشتہ اجلاس میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نجات کے حوالے سے تجاویز۔ نون لیگ کو 5 سال رکاوٹ اور تحریک عدم اعتماد کے بغیر حکومت کی مدت پوری ہونے کی ضمانت مل گئی۔ پیپلز پارٹی صدر کا عہدہ لینے کے بعد تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گی۔ پنجاب میں بھی اتحادیوں کی نمائندگی دی جائے گی۔ نون لیگ بلوچستان میں حکومت کے لیے تعاون کرے گی۔ مفاہمتی فارمولہ سامنے آ گیا۔ بھکر میاوالی میں 26 پولنگ اسٹیشنوں جبکہ گھوٹکی سمیت مختلف پولنگ اسٹیشنز پر آج دوبارہ پولنگ۔ ان پولنگ اسٹیشنوں پر 8 فروری کو ہنگامہ رائی کے باعث پولنگ عمل معطل کی گئی تھی۔ انتخابی نتائج پولنگ کے 24 گھنٹے کے اندر متوقع۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ گزشتہ سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کا امکان۔ عوام کے لیے بری خبر، آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری۔ ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں 67% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان۔ پیٹرول ₹1.5 لیٹر جبکہ ڈیزل ₹7.5 لیٹر تک مہنگا کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان آج ہوگا۔ لاڈ ڈیز بڑھ گئے ہیں جی، لیکن لاڈ ڈیز بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے۔ تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں یہ اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں پی ایم ایل این بھی شامل ہو گئی آپ کے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے، کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں ہے۔ ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے، آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو لاڈلا قرار دے دیا۔ کہا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا کہ آپ کا یہ قد ہے، سیٹ ہم نے آپ کو جتوا دی ہے، آپ نہیں جیتے۔ لاڈلے اب بڑھ گئے ہیں، لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے، یہ واحد حل ہے۔ پی ٹی آئی سے سوکھا اتحاد ناممکن۔ جماعت اسلامی نے شرائط پوری کیے بغیر کے پی میں تعاون سے انکار کر دیا۔ حکومت بنوانے کے بدلے مختلف وزارتوں اور مشیروں کا مطالبہ۔ سینٹ میں بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو منتخب کرانے پر زور۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے صرف کے پی کی سطح پر تعاون ممکن نہیں۔ کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے۔ پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔ آصف زرداری کے رابطے کا دعویٰ، پیغام دیا گیا، ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے۔ شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک۔ تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے ہم سے کہا گیا پی ٹی آئی اپنی نشستیں ضابطے کی کارروائی کے تحت واپس لے تو اعتراض نہیں ہوگا، صورتحال سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کروں گا۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ بچکانا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں شیر افضل مروت کامیڈی شو تو کر سکتے ہیں، سنجیدہ سیاستدان نہیں بن سکتے۔ اگر پی ٹی آئی والوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو کسی سنجیدہ شخص کے ذریعے رابطہ کرتے۔ تحریک انصاف والوں کو پتہ چل گیا، اب ان کی حکومت نہیں بن رہی، خواہشات اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں۔
वफाकी काबीना में इब्तदाई तौर पर 25 वज़रा लेने का फैसला। MKM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान। दीगर इत्तेहादियों को भी मुनासिब हिस्सा मिलेगा। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। 25 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी सामने लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब, इमरान नसीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नसीर, उस्मा बुखारी, जकिया शाहनवाज और मुश्तबा शुजाउर रहमान को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। एक साल बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दरवाजे फिर खुल गए। नौ मुंतखब अरकान असम्बली के इस्तकबाल की तैयारियां जोर व शोर से जारी। असम्बली में तज़ीन व आराइश और सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया। पंजाब में नमूनिया पर कंट्रोल ना पाया जा सका। मजीद 6 बच्चे दम को तोड़ गए। जाबहाक बच्चों की तादाद 353 हो गई। 25,938 केसेस के बावजूद इंतजामिया हरकत में ना आ सकी। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में 95% वोटों की गिनती मुकम्मल। साबिक फौजी कमांडर और वजीर दिफा सुबियांतो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुबियांतो को 58% वोटों के साथ बरतरी हासिल। सुबियांतो ने कहा कि उनकी ये फतह तमाम इंडोनेशियंस की फतह है। हम इंडोनेशिया के सबसे काबिल बेटों और बेटियों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। इसराइल के जनूबी लबनान पर फजाई हमले। खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जाबहाक। हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिद भी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजी अड्डे पर हमले में 1 फौजी हलाक, 7 जख्मी। फौजी अड्डे को भारी नुकसान। इसराइल की गजा में खून रेजी। सिहोनी फौज ने खान यूनिस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 137 फलस्तीनी शहीद। तादाद 28,400 से बढ़ गई। 67,000 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे में सिहोनी फिजाइया की बमबारी से दर्जन से जायद शहादतें। अमरीकी शहर कैंसास सिटी में सुपर बाउल की जीत के जश्न पर फायरिंग। 1 शख्स हलाक, 21 जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और वो जिसने वफा को वफा बना दिया, जो प्यासा दरिया से लौट आया। कमरे बनी हाशिम, सकाए सकीना, अलमदार लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नबी के घराने की आस। हज़रत अब्बास इब्न अली के जश्न विलादत के मौके पर करबला समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। करबला में ज़रिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक पर खुसूसी सजावट और चिरागां। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न की महफिल का इनेकाद।